آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے کی ابتدا قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو سے ایک ملاقات بھی کی جو کہ دوحہ میں ہوئی. اس کے علاوہ قطر کی پاکستان میں جو دلچسپیاں ہیں بتایا ہمیں گیا ہے کہ وہ انرجی سیکٹر, ایویشن, فوڈ سیکیورٹی اور ٹورزم کے معاملات ہیں. بہرحال جناب شہباز شریف کا یہ ایک امپورٹنٹ دورہ ہے اور اس کے لیے ایک امپورٹنٹ پوری صورتحال ہے. اس سے پہلے خبر یہ تھی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ حویلی, بہادر شاہ اور بلوکی پاور پلانٹس جو کہ اچھے برانڈ نیو پلانٹس تھے وہ اس کی نجکاری کی جائے, لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اب اس فیصلے پر نظر ثانی کی ہے. اور کچھ عرصے قبل وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ اس سال $8.5 ارب کی غیر ملکی آمدن میں ان دونوں LNG پلانٹس کو فروغ سے حاصل کردہ رقم بھی شامل ہوگی. تاہم اطلاعات کے مطابق اب شہباز حکومت LNG پاور پلانٹس کے بجائے قطر کو PIA کی اکثریتی شیئرز اور نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل کی فروغ میں دلچسپی رکھتا ہے. ہمیں اس بارے میں کوئی باقاعدہ سرکاری معلومات نہیں ہے اور اس سلسلے میں بات چیت بہرحال دوحہ میں ہوگی ان مختلف حوالوں سے. اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اسلام آباد جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے خاقان نجیب, سابق مشیر وزارت خزانہ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. آپ بتائیے گا, دورہ تو بہت اہم ہے, ٹائمنگ بہت اہم ہے. بہرحال اس کا ایک بہت پاکستان کو آلریڈی ایک بڑا سودنگ میسج تو یہ مل گیا کہ قطر کی جانب سے $2 بلین کی فائنینسنگ آ رہی ہے جو پاکستان کو پرووائڈ کی جائے گی اور اس سے ہماری وہ $4 بلین کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن ہماری وش لسٹ میں اور کیا ہے ابھی؟ کامران بھائی, اٹس آلویز مائی پلیجر ٹو بی آن یور شو. دیکھیں, ہمیں ممالک کے ساتھ اپنے روابط جو ہیں وہ اکنامک ڈپلومیسی پہ بڑھانے ہیں. اب اگر آپ اس پہ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں تو 2017 میں پاکستان قطر کے لیے 3rd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا. یہ ایک اہم سنگ میل تھا جو ہم نے رکھا. اس کے بعد ہم نے ان سے کچھ اور ایگریمنٹس بھی کیے پر ہم اس کو بہت آگے لے کر نہیں چل سکے. اس وقت 2 لاکھ پاکستانی ہیں وہاں پہ اور انہوں نے پچھلے سال $1 ارب کی ہمیں ریمیٹنس جو ہے پاکستان بھیجی. سب سے پہلے تو آپ پاکستانیوں کو وہاں اور ملازمت کے جو مواقع ہیں, فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس کے بعد بھی چیزیں وہاں پہ چلتی رہیں گی. تو نمبر 1 تو اس پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے اور اب بھی ہوگی. اب آپ اس طرف آ جائیے کہ قطر سے ہم نے LNG کے اس وقت 9 کارگوز ہیں جس کا 20 سالہ معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ابھی 2 سے 3 کارگوز کی اور گنجائش ہے ہر ماہ جو کہ ہم لے سکتے ہیں. سو اگر ہم ایک لانگ ٹرم اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور اسی معاہدے میں آئی تھنک کہ کچھ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ LNG پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. جیسے ہم نے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ سعودی عربیہ سے تیل کی بات کی تو ابھی اگلا 1 سال ہمارے لیے گراس فائنینسنگ نیڈس اور ہماری جو پوری IMF کے ساتھ ہم نے یہ جو $4 بلین طے کیا ہوا ہے اس میں آئی تھنک اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. پھر آپ نے ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان اور قطر کے ساتھ ہماری 1500 جوائنٹ وینچر کمپنیز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. ہماری 35 فرمز ہیں جو اس وقت قطر میں کام کر رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قطر ICT اور ایگریکلچر اس میں بہت مہارت حاصل کر چکا ہے اور وہ لیڈنگ پلیئرز میں سے بن گیا ہے. تو ہم ایگریکلچر میں ان کو فارم لینڈ آفرز کر سکتے ہیں جس سے ہماری ایگری پروڈکٹیوٹی بڑھے. ہم ایگری سیکٹر میں ہمیں ضرور اس کو بالکل سنگ میل کی طرح رکھنا چاہیے جب ہم ان سے نیگوشیشن کریں. اب آپ نے فیفا ورلڈ کپ کا ذکر کیا. پاکستان کو ضرور سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے اور کیبنٹ نے یہ معاہدہ جو ہے اس پہ انیشلی جو ڈرافٹ ہے اس کو اگری کیا. بہت سے اور ملک ٹرکی, فرانس, برٹن آلریڈی وہاں پہ اس میں آگے بڑھ چکا ہے اور پاکستان کو بھی اس میں اپنا رول جو ہے پلے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی قطر کے حوالے سے ہمارا پچھلے سالوں میں تھوڑا پرابلم رہا ہے کیونکہ ودن GCC بڑے سیریس ایشوز تھے قطر کے, UAE اور سعودی عربیہ کے ساتھ تھے اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. اب وہ ڈیفیکلٹی تو کم از کم عبور ہو گئی ہے نا اور اب ہم اس سلسلے میں بے دھڑک آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہماری ڈپلومیسی کام کرے تو اگین آپ نے اب ذکر کیا, میں اس کو نمبر سے بیک کرتا ہوں. پچھلے 2 سال میں FY21 میں جب میں دیکھتا ہوں تو صرف $18 ملین کی قطری انویسٹمنٹ پاکستان آئی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور پچھلے سال میں تو یہ گر کے صرف $2.7 ملین رہ گئے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہم آئی تھنک وی آر اوور دیٹ ہمپ ناؤ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے چیف کا بھی وزٹ ہوا, فالوڈ اپ بائی دی پرائم منسٹرز وزٹ. اب ہمیں اس 2.7 ملین کو کہیں $200-300 ملین پہ لے کے جانا ہے اگلے آنے والے ماہ میں اور ہمیں پورے سال میں اپنے $2 بلین تک پہنچنا ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں آپ کو ذکر کروں کہ 2016, 17, 18, 19 ان سب ٹائم پہ میں ٹیبل پہ موجود تھا جب قطر نے یہ انٹرسٹ ظاہر کیا کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو رن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک نو ہاؤ ہے ٹو رن انٹرنیشنل ایئرپورٹس اکراس یورپ.
उसके बाद यहां तक बात चली गई कि वो सारे एयरपोर्ट्स को जॉइंटली रन करना चाहेंगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि अभी क्वांटम बहुत कम है। अगर पाकिस्तान हब एंड स्पोक मॉडल पे जाए और कतरी इन्वेस्टमेंट हमारे इनको मैनेजरियली बेहतर कर दे, तो आप सोचें कि क्यों नहीं ये बन सकता जो पाकिस्तान ने बनना था जब यूएई से पहले, जब हमने एक हब बनना था मूवमेंट का। सो आई थिंक दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड। कतर ने एक बहुत अच्छी एयरलाइन खड़ी की है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने एमिरेट्स को भी खड़ा किया और सिंगापुर को भी खड़ा किया, पहले 2 जहाज एमिरेट्स को भी हमने दिए, पर आई थिंक वी आर नॉट देयर नाउ। मतलब 30-32 प्लेन्स के साथ वी रियली नीड इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन भी कतर से जो है वो हासिल की जा सकती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ी एनर्जी की नीड्स हैं और वो एलएनजी से पूरी की जा सकती हैं। अब रिन्यूएबल में भी कतर जो है वो इंटरेस्टेड है, और आपको पता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर हाइड्रो में है, पाकिस्तान का फ्यूचर सोलर में है, और पाकिस्तान का फ्यूचर विंड में है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर खाखान नजीब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे।